میں دیکھنا چاہتے ہو تو حسین کی زندگی کو دیکھو، اگر ان آیتوں کو کردار میں دیکھنا چاہتے ہو تو علی بن ابی طالب کے وجود کو دیکھو۔ قرآن لفظوں کا مجموعہ ہے، وہاں پہ تجھے لفظ سخی نظر آئے گا، وہاں پہ تجھے لفظ کریم نظر آئے گا، وہاں پہ تجھے لفظ رحیم نظر آئے گا، لیکن تو اس لفظ سے سمجھے گا کیسے کہ کریم ہوتا کیسا ہے؟ تو اس لفظ سے سمجھے گا کیسے کہ من یمت جو مرتا ہے، مرنے کے دو اقسام ہیں، ایک وہ جو مر گیا، ایک وہ جو مرنے کے بعد زندہ ہے۔ اگر تو ان دونوں کے فرق کو دیکھنا چاہے تو کہاں دیکھے گا؟ ارے یہ تو الفاظ ہیں، ان الفاظ کے مفاہیم کو کہاں ڈھونڈے گا؟ سخاوت کو دیکھنا ہے تو کہاں دیکھے گا؟ کرامت کو دیکھنا ہے تو کہاں دیکھے گا؟ نور ہدایت کو دیکھنا ہے تو کہاں دیکھے گا؟ اور اس انفاق کو کہاں دیکھے گا کہ جو اپنے وجود کو قربان کر کے اللہ کی راہ میں دیتا ہے؟ ایسا وجود تجھے کہاں پہ نظر آئے گا؟ تو اسی لیے کہا اگر ان لفظوں کو کسی جسد خاکی میں دیکھنا چاہتے ہو، کسی وجود انسانی میں دیکھنا چاہتے ہو تو تجھے کہیں پہ نظر نہیں آئے گا۔ اگر دیکھنا ہے تو آؤ علی کے گھر میں، خیرات بھی تجھے یہاں پہ نظر آئے گی، شہادت بھی تجھے یہاں پہ نظر آئے گی، سخاوت بھی تجھے یہاں پہ نظر آئے گی، اور مرنے کے بعد زندگی کیا ہوتی ہے آؤ یہ قرآن تجھے بتاتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد حیات کیسی ہوتی ہے تو آؤ حسین کی کربلا کو دیکھ لو کہ 1100 سال گزر گئے لیکن آج تک لوگ کربلا جا رہے ہیں۔ یہ کربلا بتا رہی ہے کہ حسین نے اپنی زندگی کو کس طرح زندہ رکھا ہوا ہے، نہ صرف خود رزق لے رہا ہے بلکہ جو کربلا جاتا ہے یہاں سے بھوکھا جاتا ہے لیکن وہاں پہ سیراب ہو کر پھر واپس آتا ہے۔ یعنی یہاں پہ خیرات مادی بھی ہے، یہاں پہ خیرات معنوی بھی ہے۔ حسین تو دنیا سے چلے گئے لیکن ایک ایسا سفرہ بٹھا کر چلے گئے کہ 1400 سال سے اس سفرے پہ آنے والے آ رہے ہیں۔ اس سفرے کی برکت کو دیکھو کہ روز اس کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے لیکن اس سفرے میں کمی نہیں ہوتی۔ یہ وہی تصور تھا جو اس ہادی نے دیا، یہ وہی تصور تھا جو اس نور نے دیا۔ اس کی نور کی روشنی اتنی ہے جہاں جہاں جاؤ گے یہ روشنی تجھے نظر آئے گی، مختلف کرداروں میں تجھے نظر آئے گی۔ تو فرمایا یہی وہ تو ہدایت کے وسیلے تھے جو ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجے۔ ایک کتاب تھی، ایک نور تھا۔ کتاب کو تو دیکھ سکتا ہے، کتاب کو تو پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کتاب کو اگر سمجھنا ہے تجھے اس نور کی ضرورت پڑے گی۔ یعنی یہ کتاب لے کر تجھے یا مصطفیٰ کے در پہ جانا پڑے گا یا مرتضیٰ کے در پہ جانا پڑے گا۔ اور اتحاد کتاب اور اہل بیت کتنا عجیب ہے کہ یہ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں اپنی شہادت کے بعد گردن کٹوا دیتے ہیں، نو کے نیزہ پہ گردن سوار ہو جاتی ہے، لیکن اسی گردن سے پھر بھی تجھے کتاب الہی کی آواز سننے میں آتی ہے۔ یہ آواز بتاتی ہے کہ یہ اتحاد بعد مرگ ہے کہ حسین دنیا سے جانے کے بعد بھی قرآن سے جدا نہ ہوا، نہ قرآن حسین ابن علی سے جدا ہوا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔